لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک مختصر دعا یہ بھی موجود ہے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، سورۃ الشعراء آیہ نمبر 84۔ اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، یعنی بعد کی نسلیں مجھ کو ذکر خیر کے ساتھ یاد کریں، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں مجھ سے وہ کارنامے انجام پائیں جن کی بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی خلق خدا کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے، اور مجھ کو انسانیت کے محسنوں میں شمار کیا جائے، نہ یہ کہ میں دنیا میں وہ کام کر جاؤں کہ نسل انسانی میں میرے بعد میرا شمار ان ظالموں میں کرے جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بھی بگاڑ کر چلے گئے۔ یہ محض شہرت یا ناموری کی دعا نہیں ہے، بلکہ سچی شہرت اور حقیقی ناموری کی دعا ہے جو لازماً ٹھوس اور بیش بہا خدمت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ مقصود دینی خدمات کی بجاوری ہے جو انسانیت کے لیے نور اور ہدایت ثابت ہو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا اس قسم کی ملتی ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں حقیر و کمتر بنا اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا اور بزرگ و برتر بنا۔ کسی شخص کو سچی ناموری اور عزت کا حاصل ہونا اپنے اندر دو فائدے رکھتا ہے۔ اول یہ کہ اس کے نیک کارناموں سے آنے والی نسلوں کو نیک مثال ملتی ہے جس سے وہ بھلائی کا سبق حاصل کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ان آدمی کی چھوڑی ہوئی نیک مثال سے قیامت تک جتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی ان سب کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے نیک مثال چھوڑی ہے۔ علاوہ ازیں قیامت کے روز کروڑوں بندگان الہی کی یہ گواہی بھی اس کے حق میں موجود ہوگی کہ وہ دنیا میں بھلائی اور خیر کے چشمے رواں کر کے آیا ہے، جس سے نسل در نسل سیراب ہوتی چلی آئی ہے۔ یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد ہے کہ وہ رہتی دنیا تک اپنے لیے خیر کے چشمہ رواں طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ اسلام کو جو آخری دین ہے ملت ابراہیم قرار دیا، اور خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے جد اعلیٰ کا لقب عطا کیا۔